رسول اللہ کہ جو مہینہ رمضان شریف کا پائے اور اپنے فرمایا کہ اس کی تعظیم نہ کر سکے، رمضان شریف کا ادب نہ کر سکے، فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک لگا ہو۔ تو میرے محبوب فرمایا کہ آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رمضان شریف کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان شریف میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحیفہ ابراہیمی، لیکن کسی کتاب نے رمضان کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف قرآن نے کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کا وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے اپنے نورانی و جلانی پروگرام ہیں۔ علامہ عبدالرحمن صفوری نظرۃ المجالس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر کسی مجلس سے ذکر میں حاضری دیتا ہے، درس قرآن سنتا ہے یا درس حدیث سنتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو کوئی رمضان شریف میں نماز با جماعت یعنی ہر نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک شہر عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی رمضان شریف میں اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا، اور جو کوئی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس مہینے میں کسی بال بچے فقیر کو خیرات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن پہلی امتوں کے بڑے بڑے عابدوں پر حضور کی امت کے گنہگار غالب آ جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں بے حساب نیکیاں ہوں گی، ان کو اجر بھی بے حساب ملے گا۔ یہ سب صدقہ حضور کی رحمت کا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان شریف کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے میں اپنے والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے آئے مسجد نبوی، سرکار نے بھی پہلے درجے پر ممبر کے اپنا قدم مبارک رکھا، سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پر رکھا، قدم مبارک فرمایا آمین۔ تیسرے پر رکھا آمین۔ اب صحابہ کرام کی یا رسول اللہ، جب خطبے سے حضور علیہ السلام فارغ ہوئے، یا رسول اللہ آج آپ تشریف لائے ہیں، تو جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو جب آپ قدم مبارک رکھتے تھے تو آمین کہتے تھے۔ میرے قریب آقا نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے قدم رکھا تو جبریل امین آئے، یا رسول اللہ کہ جو مہینہ رمضان شریف کا پائے اور اپنے فرمایا کہ اس کی تعظیم نہ کر سکے، رمضان شریف کا ادب نہ کر سکے، فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک لگا ہو۔ تو میرے محبوب فرمایا کہ آمین۔ حضور نے فرمایا کہ جب دوسرے
منبر کے درجے پر قدم مبارک رکھا تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پائے مہینہ بھی رمضان شریف کا ہو اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ والدین میں سے والدہ، جب فرمایا کہ والدہ ہے یا والد ہے، ان کی خدمت کر کے فرمایا کہ جنت حاصل نہ کر سکے وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر میرے محبوب نے قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یعنی حضور کا ذکر ہو اور آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے، سرکار وہ بھی شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ آمین۔ تو دوستو یہ مہینہ بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، درس قرآن سنیں۔ دیکھیں آپ نے درس قرآن کے فضائل سنیں کہ جو روزہ رکھ کر کسی ذکر کی محفل میں حاضر ہوتا ہے، درس قرآن سنتا ہے یا درس حدیث سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قدم پر یعنی 1 سال کی بات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے پابندی اور نماز واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔